سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک شہر یعنی قسطنطنیہ کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی میں ہے اور ایک جانب سمندر ہے. صحابہ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس میں 70,000 بنو اسحاق یعنی عرب جہاد نہ کرے. جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے، نہ تیر اندازی کریں گے. وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب گر جائے گی. ثور کہتے ہیں میرے گمان میں اس سے مراد دریا کا کنارہ ہے. پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب گر جائے گی. پھر وہ تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر ان کے لیے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے. جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک چیخ سنائی دے گی کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر لوٹ آئیں گے. پیارے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں، حتیٰ کہ یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر اور درخت یہ کہے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ اس کو قتل کر دے. ہاں، درخت غرقد نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. قیامت کے قریب کے ہونے والے واقعات کا طویل سلسلہ ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں. 2 حدیثیں 7,205 اور 7,211 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس حدیث مبارکہ میں جو پہلی ہم نے پڑھی کہ جو عرب جنگ پر جائیں گے، اللہ سونے کی اس قدر تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوگی کہ نہ وہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے نہ تیر اندازی کریں گے. یعنی اگر آج ہم ہتھیاروں کی نوعیت کو دیکھیں، یعنی نہ وہ کلاشنکوف ٹینک توپ کا استعمال کریں گے نہ میزائل سسٹم استعمال کریں گے. وہ فقط کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر کی ایک جانب گر جائے گی. یہ نعرہ توحید بلند ہوگا، نعرہ تکبیر بلند ہوگا. اللہ سونے کی اس قدر نصرت شامل حال ہوگی کہ جو راوی ہے وہ کہتا ہے میرا گمان ہے کہ شہر کا آدھا حصہ نیچے آ جائے گا. اور پھر وہ دوسری بار کہیں گے تو شہر کا دوسرا حصہ نیچے آ جائے گا. جب تیسری بار کہیں گے تو ان کے سامنے سب راہیں کھل جائیں گی اور اس طرح وہ مال غنیمت حاصل کریں گے. یہ صرف کہنے کی، پڑھنے کی، سننے کی باتیں نہیں، یہ امر حقیقت ہے. جب مسلمان اللہ کے بھروسے نکلتا ہے، اللہ اکبر، اس کی تائید و نصرت اس کو یوں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جیسے ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت میں اپنی آغوش میں نہیں لیتی. یہ ایک قرآن مقدس کے اسلوب سے دیکھیں، تاریخ اور قصص سے دیکھیں، ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے جنگی احوال سے دیکھیں، ہم آثار سے دیکھیں. یہ ایوبی جاتا ہے، ایوبی کے ساتھ کون سی بہت بڑی فوج تھی، یہ سارے صلیب والوں سے ٹکرا کے جا کے بیت المقدس داخل ہو گئے. یا غزنوی کے ساتھ بہت بڑا ایک فوج کا حصہ تھا. یعنی ہم تاریخ اٹھائیں، جا کے سومنات سے ٹکرا جاتا ہے، جا کے ایسے. تو ہم دیکھتے ہیں آثار سے بھی، ہم 65 کی جنگ سے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سونے کی کس قدر تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے جب ایمان میں پختگی ہوتی ہے. مسلمان کا ایمان اللہ کی یاد کے ساتھ معلق ہوتا ہے. اور جیسا قرآن کہتا ہے جب کفار سے جنگ ہو اس کا کثرت سے ذکر کرو، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کا تعلق
اس قدر رحمت کا موجب بنتا ہے کہ آگے بڑا بڑا بھی شہر ہو تو اللہ سونے کے نام کی برکت سے وہ گرا جاتا ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو قتل نہ کریں، کہ حتیٰ کہ جب یہود سے جنگ ہوگی، دجال سے جنگ ہوگی، یہ دجال یہود کا یوں کہہ لو کہ بڑا ہوگا، تو مسلمان جب جائیں گے دجال کو پیارے مسیح علیہ السلام، پیارے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب دجال کا پیارے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوگا نا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے نا، دجال یوں گھلے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا اگرچہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام انہیں قتل نہ بھی کریں، وہ قتل ہو جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ یہ یہود انتظار کر رہے ہیں دجال کا۔ پھر مسلمان جب یہودیوں پہ چڑھ دوڑیں گے، ان کو اس قدر تحقیق کریں گے کہ یہودی درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے چھپتے پھریں گے، تو درخت پتھر بلائے گا، مسلمان اللہ کے بندے آ، یہ یہودی بیٹھے۔ میں پھر کہہ دوں یہ صرف پڑھنے کی باتیں نہیں، سننے کی باتیں نہیں، یہ جسٹ قصے کہانیاں نہیں ہیں، جسٹ پشین گوئیاں نہیں ہیں۔ ہم قرآن پڑھیں، اسلام پڑھیں، وہ رب ایسا ہی ہے، اس کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، اس کی تائید و نصرت، اس کی مدد ایسے ہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ غرقد درخت نہیں کہے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اور آپ ابھی اخبارات میں دیکھیں، میڈیا میں دیکھیں، یا دیگر جو بھی ہمارے پاس الیکٹرانک ذرائع ہیں یا پبلش کے ذرائع ہیں، ہم ان سے دیکھیں نا، اسرائیل کے ہر سال کے بجٹ میں غرقد درخت لگانے کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں جہاں تک ان کی رسائی ہے، جہاں جہاں تک ان کی پہنچ ہے، وہ غرقد درخت کو انتہا توجہ کے ساتھ اور سرکاری سطح پر لگا رہے ہیں، کثرت کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا درخت ہے۔ اور ان کے قومی نشانات کو دیکھیں تو یہ درخت ان کے قومی نشانات میں آتا ہے۔ یعنی اب تو وہ اپنے علاقوں میں بالخصوص جیسے جہاں جہاں ان کی دیگر ملکوں میں بھی، سراؤنڈنگ ایریا میں بھی ان کا جہاں جہاں بس چلتا ہے، وہ اس درخت کو کثرت سے لگا رہے ہیں، اور تف ہے ان کی عقل پر۔ میرے محبوب کی اس بات کو تو مانتے ہیں کہ غرقد درخت ہمیں چھپنے کی جگہ دے گا، یہ نہیں مانتے میرا مصطفیٰ سچ کہتا ہے، میرا اسلام سچ ہے، میرا قرآن۔ یہ عقل میں تف ہے نا، یہ عقل میں فطور ہے نا، جو جائے کہ وہ اس بات کو ایمان کے طور پر قبول کریں کہ اللہ کا رسول سچا، اسلام سچا، قرآن سچا، وہ اس طرف آئیں۔ وہ مخالفت میں اب بھی ایسے ہیں، غرقد درخت بچا لے گا ان کو، صرف بتائے گا نہیں، بتائے گا نہیں کہ یہاں یہودی، بس بتائے گا نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے اسلام غالب نہیں آئے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے تو بچ جائے گا تو تیری زندگی نہ ختم ہونے والی ہو جائے، نہیں، اسلام پھر بھی غالب آئے گا، میرے مصطفیٰ کا پیغام پھر بھی غالب آئے گا، قرآن پھر بھی غالب آئے گا۔ اللہ سنا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔